MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہمارے اپنے اہل علم حضرات، خاص طور پر امیر محترم کا بھی میں نام لوں گا، شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا اعلان اوٹھ ڈالیے، اوٹھ ڈالنا یہ ایک بہت بڑا حق بھی ہے آپ کا، اور ساتھ میں آپ کے لیے یہ ظلم کو روکنے کا سب سے اہم ترین ایک ذریعہ بھی ہے۔ ووٹ کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے واقعتاً اس کے ذریعے چینجز آ سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں یوں سمجھیے کہ ایک واحد راستہ ہے دین کے علاوہ، ایک واحد راستہ ہے جہاں سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو وہ ووٹ ڈالنے سے ہو سکتی ہے۔ 120 کروڑ گورنمنٹ کی مردم شماری کے اعتبار سے، لیکن ہیں تقریباً 140 کروڑ ہندوستان کے لوگ، ان میں 30-40 خالی ہم ہیں۔ 30-40 کروڑ لوگ مل کے کسی ایک پارٹی کے لیے اتحاد کر لینا، پھر 56 انچ کے سینے والے کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے ووٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، گھٹنے ٹیکنے کا۔ لیکن ہم ملتے نہیں ہیں، ہمارا اتفاق نہیں ہے، کسی نے کیا ہے ہمت نہیں کی تمہارے اندر اسلام کے سچے پکے شہدائی کوئی ہوئے تو ہم ایرانی ہوئے، نعوذ باللہ۔ وہ ہو سکتے ہیں جو صدیق اکبر کو کافر بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو اماں عائشہ کو جہنمی بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو حضرت عمر کے قبر مبارک پہ تھوکتے ہیں۔ ایسے بدبخت کبھی کیا ہے سنیوں کے اور اہل توحید کے اور فلسطین کے حامی ہوں گے؟ یہ دکھاوا ہے، ہاں دھوکا ہے۔ یہ کروانے والا بھی ایک ہی ہے، اس پر کیا گیا وہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ فرعون جو دراصل زمین کے اندر اپنی بلندی چاہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور وجعل اہلہا شیعا، وہاں کے رہنے والے کمزور لوگ بنی اسرائیل کو اس نے فرقوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیوں ایسا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، اس واسطے کہ ان کے اندر کا ایک طائفہ، ایک جماعت کو وہ کمزور رکھے۔ یہ تو اٹھے ہی تھے کہ ایک بنیں گے، توحید پہ بنیں گے، توحید پر ہی کیا ہے اتنے فرقے بنے کہ غیر بھی پناہ مانگنے لگے۔ وجہ کیا ہوئی؟ علم نہیں، ہاں علم نہیں، علم نہیں، حلم نہیں، بردباری، صبر نہیں، اخلاص نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ جماعتیں بنا لی، اور جماعتوں سے کیا پایا؟ دنیا کی حرص، طمع، عہدے کی طمع ہم کو غارت کر کے رکھ دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو زوال دیتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور عروج دیتا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے اور اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اصول کئی جگہ بیان فرمایا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہی رہا ہے، رسولوں کو بھیجنے کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، اور قوموں کے نیست و نابود کرنے کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، جس کے اندر تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے جن قوموں کو عروج دیا اور پھر ان کے گناہوں کے سبب انہیں نیست و نابود کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کا عروج و زوال جو ہم امت مسلمہ سے پہلے کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس میں بھی وہی چیز کار فرما تھی جو رب العالمین نے ہمارے اوپر منطبق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہم سے پہلے آنے والی امت مسلمہ، یوں سمجھیے کہ ایکس امت مسلمہ، یہ بنی اسرائیل کو بنایا، اور ان کے بارے میں اتنی تفصیل دی۔ کسی قوم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل ہم کو عطا نہیں کی۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث میں اس کے علاوہ اشارے، اس کے علاوہ واقعات ہیں، لیکن قرآن نے اس کو جتنا موضوع بحث بنایا ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل ہم کو دی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ اصل میں ہمارے لیے وہ ایک بہترین رول ماڈل ہے اس حیثیت سے کہ کن چیزوں سے بچنا اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عروج دیا اور کیا کام کرنے سے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا۔ اور وہ ذلت اس حد تک کہ فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذلت اور مسکنت ان پر چھائی، اور یہ دراصل اللہ کے غضب میں گرفتار رہے اور رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، تب تک وہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچا کیا، تو یہ بھی اس حد تک کہ کسی اور قوم کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اپنے آپ کو، وہ موقع یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فضیلت دی۔ فضیلت بھی کیسی دی؟ فضلتکم علی العالمین،
اس وقت کے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی. اللہ کی قسم وہ فضیلت اگر کسی کو آج حاصل ہے، یاد رکھیے بلا کسی شک و شبہ کے وہ امت مسلمہ ہے. اسی پوزیشن پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رکھا کہ ان کی جو کچھ بھی حرام کاریاں تھی، شرک تھا اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں تھی، بے حیائی تھی، ان گناہوں کے پاداش میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس منزلت سے گرایا اور معزول کیا، اور اسی بالکل مقام پر بلکہ اس سے بھی اونچا مقام ان کا پیریڈ ایک نبی سے آنے کے دوسرے نبی تک تھا، لیکن ہمارا پیریڈ قیامت تک ہے، کیونکہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو ہمارا جو گریڈ رکھا وہ گریڈ بالکل قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن حالات کے تحت وہ کچھ چیزیں جو اللہ کے سنت کے مطابق دوسری قوموں پر جیسے یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے اس طرح ہم پر بھی عائد ہوں گی، ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر عائد ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ تمام انعامات عطا کیے جو انعامات ہم بنی اسرائیل کے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دیکھتے ہیں. وہ تمام عروج مسلمانوں کو بھی ملا جو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، لیکن جیسے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نہ مانا اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہ کیا اور وہ لوگ صریح شرک اور بت پرستی اور خرافات اور گروہ بندیوں میں بڑھ گئے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو بھی اسی وقت کے بدترین لوگ کافر و مشرک، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے مقابلے میں، یعنی وہ مسلمان تھے اس وقت، ان کے مقابلے میں کافر و مشرک اللہ کے سخت ترین دشمنوں کے ذریعے ان کو بھی زبردست مار لگائی. بعین ہی وہی حالت جیسے آج ہم امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالی کے یوں سمجھو کہ نیک بندوں میں سب سے بہترین امت اپنے نبی کے ہونے کے باوجود کافر و مشرک و ملحد، وہی لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے دور میں وہ مسلمان تھے تو ان کے ذریعے اس وقت کے کافر و مشرک و ملحد کے ہاتھوں مارا، ویسے ہی یہود و نصارہ اور مشرکین کے ذریعے ہم کو مارا ہے. آج میرا عنوان اسی موضوع پہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں. اگر آپ لوگ ذہنی یکسانیت کے ساتھ میری باتوں پر توجہ دیں گے بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے کہ آج موجودہ حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. اس حیثیت سے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے بڑے بڑے نیوز پیپر اور اخبار لا کے آپ کے سامنے اخبار کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے، بچہ بھی ہو اگر اس کو بھی تھوڑا سا شعور ہے تو اس سب کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے، کیا زب و حالی ہے، کیا ذلتیں اٹھا رہے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، خاص طور پر انڈیا کے، ہندوستان کے، اس کے علاوہ کل مسلمانوں کا عالمی طور پر حالات کیا ہو رہے ہیں اور کن حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو سہ رہے ہیں. یہ بھی دراصل آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. جو کوئی بھی تھوڑی سی عقل ہوش رکھتا ہے اس کے سامنے وہ حالات پورے کے پورے سامنے ہیں. ابھی قریب میں دیکھیے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے معاملے میں جو کچھ حالات ہیں، پس منظر فلسطین ہے. اس حیثیت سے سب سے بڑا ریمارک تو یہ آیا کہ اہل سنت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور شیعہ لوگوں کے اندر ایمان یوں ابل آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی کہ حملہ کر دیا. یہ سب سے بڑی کیا ڈوب مرنے کا ہمارے معاملے میں ڈوب مرنے کے لحاظ سے ایسا شرمندگی ہے، ایسی شرمندگی، اس سے بڑی شرمندگی کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی
کہ فلسطین کے معاملے میں کوئی نہیں اٹھا، آخر میں ایران اٹھا، اور یہ ایک بہت بڑا مغالطہ بھی ہے جس کی تفصیل یہاں پر میں نہیں کر سکتا۔ دوسری حالت دیکھیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات دیے، سونے کی اینٹیں دے دی، یوں کہہ لیجئے کہ مارکیٹ اور اس لحاظ سے ترقی کے اعتبار سے جو کچھ مواد، جو کچھ مال، دولت، عیاشیاں سب دی ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ ابھی خبروں میں آپ پڑھتے جائیں، طوفان نے ان کا بالکل ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس پس منظر میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ طوفان آنے سے پہلے بڑے ہی گرینڈ طریقے سے مندر کا افتتاح ہوا تھا۔ ایک مسلم ملک، اسلامی ملک تو چھوڑیے، بہت دور کی بات ہے، ہاں اسلامی ملک تو ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان بادشاہ ہے، ایک مسلمان حکمران ہے، تو اس حیثیت سے ایک مسلم ملک بڑے ہی اعلان کے ساتھ بہت ڈنکے کی چوٹ پہ مندر کھول کے افتتاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی حمیت جوش میں نہیں آئے گی؟ اور اس حیثیت سے آج پورا UAE جو ڈوب رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل اعتبار سے اور نیشنل اعتبار سے یہاں پر دیکھیے کیا کچھ مساجد کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اور آج گویا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو، خاص طور پر تمل ناڈو کے مسلمانوں کو ایک اہم ترین موقع فراہم کیا گیا کہ اس ظلم کو روکنے کا۔ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، دیکھو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ ظلم سے روکو، ظلم سے روکنا ظالم کی مدد ہے۔ تو آج ظلم سے روکنے کا ایک بہترین آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ یہ ووٹ ایک تو کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو حد درجہ ہر معاملے میں تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اصل اسلام کی سمجھ بوجھ فقہ کسے کہتے ہیں۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو کفر ہے، بھائی کفر ہے، ووٹ ڈالنا کیا ہے جی؟ کفر ہے، ہم ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ ووٹ ڈالنا تو دراصل کیا ہوتا ہے؟ قانون کو مان لینے کے برابر ہوتا ہے، اور یہاں جو قانون ہے وہ تو امبیدکر کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کو ماننا تو کیا ہے؟ شرک، کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس حیثیت سے ووٹ کفر ہے۔ یہ سپر لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ، یوں سمجھو کہ دنیا میں کسی نے اسلام نہیں سمجھا، صرف یہی بدبخت 4-5 لوگ سمجھ گئے۔ تو یاد رکھیے اس سے کیا ہوا؟ بعض لوگوں کے اندر بدظنی آئی، اور یہ ایک بہترین موقع جو کہ ظلم کو روکنے کا تھا، اس میں بہت سے لوگ رک گئے۔ تو دوسری طرف ہمارے اپنے اہل علم حضرات، خاص طور پر امیر محترم کا بھی میں نام لوں گا، شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا اعلان ووٹ ڈالیے، ووٹ ڈالنا ایک بہت بڑا حق بھی ہے آپ کا، اور ساتھ میں آپ کے لیے یہ ظلم کو روکنے کا سب سے اہم ترین ایک ذریعہ بھی ہے۔ ووٹ کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، واقعتاً اس کے ذریعے چینجز آ سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں یوں سمجھیے کہ ایک واحد راستہ ہے، دین کے علاوہ ایک واحد راستہ ہے جہاں سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو وہ ووٹ ڈالنے سے ہو سکتی ہے۔ اس حیثیت سے ہمیں جو حق دیا گیا ہے، خاص طور پر وطن کی حیثیت سے، اس کو استعمال کر کے اگر آپ ظالم کا منہ بند کرتے ہیں اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ کوششیں کرنی ہیں، اور آپ کے لیے کوئی اہم ترین دستاویز نہیں مل رہے ہیں، لیں محنت کریں، ووٹ ضرور ڈالیں۔ کبھی کبھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ مخالف ووٹ والا اور موافق والا، ان دونوں کے درمیان چند ووٹوں کی گنتی سے ہار جیت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اونٹ بھی قیمتی ہے، 2 اونٹ بھی قیمتی ہیں، 3 بھی قیمتی ہیں، 5 بھی قیمتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کا نہ ڈالا اور وہ ایک اونٹ سے کیا ہوا، ایک ظالم پارٹی جو دراصل 2014 سے ظلم میں ہے، اس کے اعتبار سے اسے موقع مل گیا، وہ عہدے پہ آ گیا، تو یاد رکھو وہ آپ کے ذمے آئے گا کہ اگر آپ اسے ووٹ ڈالتے تو شاید وہ پارٹی نہ آتی۔ تو اس حیثیت سے علماء نے
آج کے اعتبار سے خاص طور پر جن کو اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی ہے، انہوں نے سوچ کر یہ حل بتایا امت مسلمہ کو جو بہترین حل ہے۔ آج کا دن تمل ناڈو کے اندر ووٹنگ کا ہے، اور ہمارے لوگ یہاں تک کہ بیٹھے ہوئے کئی افراد ہو سکتے ہیں کہ ووٹ ڈال کے آئے ہوں، یا کوئی ابھی نہ ڈالا ہو اور بعد میں ڈال لیں، لیکن ڈالیں ضرور، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اگر ہماری ووٹنگ متحد ہو جائے، ہمارے اذہان متحد ہو جائیں، ہمارے خیالات متحد ہو جائیں، اور ہم کسی ایک کو سپورٹ کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم دراصل تختہ الٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے 120 کروڑ یا 130 کروڑ کی آبادی میں متفق ایک مذہب، ایک نشان، ایک ذہن، 40 کروڑ کا ہنسہ کوئی نہیں پار کر سکا، کوئی نہیں ہے۔ ہیں متفق، متحد، ایک کلمہ، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ جو ایک کلمہ، ایک نبی، ایک قرآن، ایک کعبۃ اللہ کا اعلان کرنے والے، کچھ بھی ہو، ہزار اختلافات، لیکن اس اعتبار سے متفق کوئی قوم نہیں ہے۔ 120 کروڑ گورنمنٹ کی مردم شماری کے اعتبار سے، لیکن ہیں تقریباً 130-140 کروڑ ہندوستان کے لوگ، ان میں 30-40 خالی ہم ہیں۔ 30-40 کروڑ لوگ مل کے کسی ایک پارٹی کے لیے اتحاد کر لینا، پھر 56 انچ کے سینے والے کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے ووٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، گھٹنے ٹیکنے کا۔ لیکن ہم ملتے نہیں ہیں، ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ ہاں، میر صادق، میر جعفر ہمیشہ قوم میں پیدا ہوتے رہے، آج بھی ہیں جو مسلمان کے نام کے ساتھ بھی بھگوا جھنڈے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، یا مسلمانوں کے ووٹ کو توڑنے کے لیے خود مسلمان کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آج بھی ہیں، غداروں سے کبھی پاک نہیں ہوئی، یہ غدار ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے معلوم ہوتا منافق کون ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ منافق ٹائپ لوگ قوم میں ہوتے رہے۔ ورنہ تو یہ ایک اتحاد کر لیں کہ ہم اس پارٹی کو لائیں گے، اور وہ پارٹی جس سے ہم کو کیا ہے، ظلم کی توقع نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بڑی بات تو کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پر مسلم غیر مسلم پارٹی کا، پارٹی تو دونوں ایک ہی ہیں۔ احمد البلیتین جو اصول ہے کہ دو بلا ہیں، دو مصیبتیں ہیں، جو برائیاں سامنے آ گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ روایت کرتی ہیں، اس میں اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوتا تھا کہ کم برائی والے کو منتخب کر لیتے تھے۔ دونوں ہی برائیاں ہیں دونوں پارٹی کے پاس، لیکن کم از کم جو ظلم کی انتہا اس نے کی ہے، وہ ظلم کی انتہا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ کم از کم مسلمانوں کے نجی مسائل میں اسلام کا نفاذ پرسنل بورڈ محفوظ رہا، لیکن وہ بھی اس کے دور میں محفوظ نہ رہا۔ تو اس حیثیت سے ایک موقع ملا تو ہندوستان کے مسلمان اگر متحد ہو کے عجبی کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو تبدیل کر دے۔ اور یہاں پر خاص طور پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالموں کو قدم ٹکنے نہیں دیا اب تک۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سوتے رہے، متنجن بریانی میں مصروف رہے، کھانے کے پکوان میں ہماری دلچسپی اسی طرح ماشاءاللہ ہر رمضان کے بعد بڑھتی رہی، تو یاد رکھیے یہاں بھی قدم جما لے۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی ایسے اسٹیٹ جہاں پر 0 لیول پہ تھی، لیکن آتے آتے وہاں قدم جم گئے، وہاں کے کونسلر بن گئے زیادہ، یا یوں سمجھو کہ وہاں کے کیا ہیں، MLAs بن گئے یا MPs بن گئے۔ پھر دراصل کیا ہے، وہی دنگے فسادات جو ان کا اپنا اہم ترین مشغلہ ہے۔
یہاں پر معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کا بہت بڑا رحم کرم ہے کہ ایک اٹھان ہے جو دراصل پہلے سے موجود ہے. اس حیثیت سے یہاں کی ذہنیت بہت ہی کام اور سکون والے لوگ ہیں، تعصب سے بہت پاک ہیں. لیکن اگر اسی تعصب کو یہ لوگ اسی تیزی کے ساتھ کام کریں تو ہو سکتا ہے یہاں بھی قدم جما لیں یکا دکا، اور ایکا دکا بھی آنا بہت بڑی کامیابی ہے ان بدبختوں کے لیے، کیونکہ جہاں پر زیرو لیول ہو وہاں پر ایک بھی آ جائے تو یہ ان کی کامیابی ہے. تو یہاں پر زیرو ہے تو زیرو کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا شعور چاہیے، ہمیں احساس چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ورنہ تو تمل ناڈو اور پورے ہندوستان کا چکر لگائیے. مجھے موقع ملا ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے ہندوستان کے کئی اسٹیٹس میں آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت جانا ہوا ہے. میں نے اپنے آنکھ جو سکون، امن، سلامتی ادھر ہے، اللہ کی قسم تم ادر اسٹیٹ میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، ادر اسٹیٹس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا، جو حالتیں یہاں پر ہیں. ہاں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک شعور چاہیے. تو ان حالات حاضرہ پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے حالات حاضرہ پر تبصرہ یہ کیا کہ ہو سکتا ہے جن حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا میرا مقصود ہو وہ آپ کے ذہنوں میں نہ ہو، تو پھر میں نتیجہ بیان کر کے فائدہ نہیں. تو اسی لیے میں نے 2-3 حالتیں جو کہ آپ کے ذہن میں آئے ہو یا نہ آئے ہوں گے اس واسطے میں نے ذکر کر دیا. ایک طرف ایران کے حملے سے کیا ہے، پورے اہل سنت دراصل مغموم بھی ہیں، اور ساتھ میں اہل تشیع کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ دیکھو جی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کیا ہے ہمت نہیں کی تمہارے اندر. اسلام کے سچے پکے شہدائی کوئی ہوئے تو ہم ایرانی ہوئے. نعوذ باللہ، وہ ہو سکتے ہیں جو صدیق اکبر کو کافر بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو اماں عائشہ کو جہنمی بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو حضرت عمر کے قبر مبارک پہ تھوکتے ہیں. ایسے بدبخت کبھی کیا ہے سنیوں کے اور اہل توحید کے اور فلسطین کے حامی ہوں گے؟ یہ دکھاوا ہے، ہاں دھوکا ہے. یہ کروانے والا بھی ایک ہی ہے، اس پر کیا گیا وہ بھی ایک ہی ہے. میں پہلے بھی بولا تھا تو مجھے مار پڑی، لیکن میرا معاملہ وہی ہے کہ حق بولا مارا پڑا. تم لاکھ بولو، میں حق بولنے سے کبھی نہیں ہچکچاؤں گا. ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی فلسطین کی مدد نہیں، کوئی اسرائیلی نہیں مرا. یہ اسرائیل کے حکم پر ہی حملہ ہوا. اسرائیل ہی نے کہہ دیا کہ بس کرو، ہم دوبارہ نہیں کریں گے. ہاں، یہ پورا ایک انٹرنیشنل سیٹ اپ ہے جو دراصل مسلمانوں کو دھچکا دینے کے لیے کام ہو رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل سیاست پڑھنی چاہیے، تب آپ کو ذہن میں بات آئے گی کہ مسلمانوں کو، خاص طور پر ان مسلمانوں کو جو واقعتاً دل سے تڑپتے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے صحیح کام کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جائے اور ان کو عوام کے سامنے بدنام کیا جائے اور عوام سے ان کا بھروسہ اٹھا دیا جائے. اور یہودیوں کو خاص طور پر یہ موقع مل جائے کہ دیکھو بھائی تم لوگ بھی خوش نہیں تھے، خاموش نہیں تھے، برابر کا حملہ کیا، تو ایک لیول میں ہم نے کیا نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، تو اور ہم برابر کے ہو گئے. یہ بہت بڑا آئیڈیالوجی ہے جو کفر ہمیشہ استعمال کرتا ہے، یاد رکھیے. اب تک تو ہم کہہ سکتے تھے کہ فلسطینی مظلوم ہے، مظلوم ہے، مظلوم ہے، کوئی نہیں یارو مددگار ہے ان کا، کوئی نہیں کا مقابلہ کر رہا ہے. اب دراصل کیا ہو گیا، عام پبلک کے ذہن میں جو مسلمان نہیں ہے، جو دیکھ رہی ہے، ان کے ذہن میں کیا ہو گیا، بھائی وہ مارا تو پھرتے ہے، تمہارا آدمی بھی تو مارا ایران. ہم کو پتا ہے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کو کیا پتا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ بھائی جیسے اس نے مارا ویسے تمہارے پاس سے بھی میزائل گئے، اب برابر کی ٹکر ہو گئی، مظلوم کہاں رہا. فلسطینیوں کی مظلومیت کو مظلومیت سے نکالنے کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے جو ان بدبختوں نے استعمال کر کے عوام کے ذہنوں میں ڈالا کہ دیکھو اس طرح کیا ہے، جوابی کارروائی بھی ہو گئی. اب نہ طرف سے فلسطین کے اندر مظلوم ہے نہ کوئی معاملہ ہے، اب برابر کا دو بدوش. حالانکہ ایک واحد فلسطینی
محفوظ نہیں ہوا ان حملوں سے. ایک واحد اسرائیلی مارا نہیں گیا. حملے کہاں ہوئے، میزائل کہاں گئے، یہ الگ داستان ہے دکھانے کے لیے. تو یاد رکھیے یہ معاملہ بھی دراصل کیا ہے، پورے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح ایک طرف ہمارے اپنے حالات ہیں جس کا رونا ہم روتے آئے ہیں ہمیشہ. تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے اجاگر اس واسطے کیا کہ ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، پس منظر میں بنی اسرائیل کی ان واقعات میں جو رب العالمین نے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص کے میں نے ابتدائی آیات پڑھے، فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نتلو علیک، ہم آپ پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہاں بالحق، بڑا سچا واقعہ، صحیح واقعہ. ہاں یہ کون سا واقعہ ہے؟ موسیٰ اور فرعون کا. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، تاکہ مومنین کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مومنین کے لیے اس میں بہت عبرتیں ہیں. ہوا کیا؟ ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون جو دراصل زمین کے اندر اپنی بلندی چاہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور وجعل اہلہا شیعا، وہاں کے رہنے والے کمزور لوگ بنی اسرائیل کو اس نے فرقوں میں بانٹ دیا تھا. کیوں ایسا کیا؟ یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم، اس واسطے کہ ان کے اندر کا ایک طائفہ، ایک جماعت کو وہ کمزور رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لڑکوں کو قتل کرے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دے. کیوں؟ انہو کان من المفسدین، یہ تھا ہی بڑا ہی مفسد اور بڑا ہی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے نکلا ہوا بڑا ہی نافرمان. اب ہوا کیا؟ اس نے چاہا ان پر اپنی گرفت مضبوط رہے، اس کے لیے ٹکڑے کر دیا، قبائل میں بانٹ دیا، ہاں ان کے اندر تفریقہ ڈال دیا. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ یہی تفریقہ ہے، یہی حالتیں ہیں، یہی معاملہ ہے. ایک امت ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی کیا کیا؟ اپنے اپنے آپ کو کاٹتے چلے گئے، فرقوں میں تبدیل کرتے چلے گئے، فرقے کے اندر فرقہ، فرقے کے اندر فرقہ، اللہ کی قسم اتنا رونا آتا ہے، درد اتنا ہوتا ہے. جن بدبختوں نے بغیر علم کے، بغیر فہم کے فرقوں سے مبرہ ہونے کی دعوتیں دی اور انہوں نے کیا کیا کہ توحید پہ کام کر کے اہل توحید کو جمع کرنے کا نعرہ دیا، ان بدبختوں نے ان کے اندر فرقے اتنے بنائے کہ جتنے فرقے غیروں میں نہیں. ہمارے بچپنے کی بات دیکھو، اہل توحید جمع ہوئے، کتنا پاور تھا، لیکن پھر ان میں سے کچھ ٹی این ٹی جے بنا، کچھ آئی این ٹی جے بنا، پھر ٹن ٹن بنا، کچھ ٹن ٹن بنا، پتہ نہیں ہر دن ایک فرقہ بنتا چلا گیا. یہ تو اٹھے ہی تھے کہ ایک بنیں گے، توحید پہ بنیں گے. توحید پر ہی کیا ہے؟ اتنے فرقے بنے کہ غیر بھی پناہ مانگنے لگے. وجہ کیا ہوئی؟ علم نہیں. ہاں علم نہیں، علم نہیں، حلم نہیں، بردباری، صبر نہیں، اخلاص نہیں، تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. جماعتیں بنا لی اور جماعتوں سے کیا پایا؟ دنیا کے حرص، طمع، عہدے کی طمع ہم کو غارت کر کے رکھ دیا. تو اس حیثیت سے اور بھی ہم نے کیا کیے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان کی مسجدیں اتنی بنائی گئی، ہر ایک مسئلے پہ ایک الگ گروہ ہے. تم کون؟ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں. یہاں تک کہ ہماری عیدیں بھی مستقل نہ رہی. 3 عید، 2 عید، 4 عید بھی کبھی بنے. یہ حالت.
تو یہ دراصل کیا ہے، فرعون کی بھی یہی پالیسی تھی کہ اس نے بھی ٹکڑے بنا کے رکھا، اور جو کمزور تھے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، انہو کان من المفسدین۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کیا ہوا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے چاہا کہ زمین میں کمزور رکھ دینے والی اس گروہ کو ہم اونچا کریں، ہم بلند کریں۔ ہمارا اصل فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہم بنی اسرائیل کو وہاں سے اٹھائیں، فرعون کے شکنجے سے آزادی دلائیں، اور ان میں سے کیا پیدا کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان میں سے بڑے بڑے ائمہ بنائے اور انہیں زمین کے وارث حاکم بنائے۔ ہاں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین کی تمکین دیں، بادشاہت دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور وہ کچھ ان کو دکھائیں، فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ حکومت چلی جائے گی اگر یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اگر یہ لوگ کثرت سے ہو جائیں گے، اس واسطے وہ دراصل کیا کر رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جس کا وہ ڈر رکھتے تھے، منہم ما کانوا یحذرون، اسی ڈر کو ہم نکال کے بتانے والے تھے کہ جس سے تو ڈر رہا ہے کہ بنی اسرائیل واقعتاً آگے جا کر حاکم بن جائیں گے اور تو نامراد ہوگا، ہم دراصل چاہتے تھے کہ وہ ہو کر رہے، اس واسطے ہم نے کیا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہاں سے حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماحول میں جہاں کے بچوں کو مار دیا جاتا، جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اسی حالت میں حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور ان کے امی کو یہ وحی ہوئی کہ آپ دودھ پلاتی رہیں، یہ اگر ڈر محسوس ہو تو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں، اور سمندر سے وہاں کے فرعون کے جو کارندے تھے انہوں نے اٹھا لیا، اور فرعون نے خود پالا، اور ایک زمانہ ایسے آیا کہ اسی فرعون کی طرف پلٹ کے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارسل، بھیج معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ، ورنہ تو دراصل معاملہ کیا ہوگا، تو ڈوب مرے گا۔ آخر ڈوب مرا۔ یہ کیا مضمون ہے ہمارے لحاظ سے، یہ ذرا آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیے۔ زمین میں کمزور طبقہ جہاں حد سے زیادہ کمزوری کی شکل اختیار کرتا، رب کا اصول یہ ہے کہ اللہ اس کمزور طبقے میں سے ائمہ پیدا کرتا، اس کمزور سب طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایک رہنما پیدا کرتا، وہ رہنما آتا، ان دشمنوں کے گڑھ کے اندر ہی وہ پلتا، بڑھتا، پروان چڑھتا، پھر نکال کے انہی کے لیے سب سے اہم ترین آڑ بنتا، اور وہی سبب بنتا کہ یہ سب کے سب غارت ہو جائیں۔ یہ حالات ہمارے اوپر بیت چکے ہیں، یاد رکھیے۔ جب منگولز نکلے 600 کے اندر، سلطنت اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کاش کہ آپ لوگ تاریخ سے تھوڑا سا درک رکھتے اور میرے اشاروں کو سمجھ سکتے۔ 40-50 منٹ کے خطبے میں میں کہاں تاریخ لے کے بیٹھوں اور آپ کو سمجھاؤں مکمل، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو اشارے میں آپ کو دوں گا، اگر علم ہے تاریخ کا تو پھر آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، آپ پکار اٹھیں گے کہ ہاں یہ واقعہ بالکل ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس حیثیت سے سلطنت اسلامیہ کو غارت کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور آخری بادشاہ کو اسی کے فرش میں لپٹا کے گھوڑے دوڑا دیے، حتیٰ کہ لوگ سمجھ گئے کہ اب اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا، اور ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کسی کے پاس سکت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر انہی کے گھر کے اندر سے اٹھایا مسلمانوں کو، اور وہی آل ترک اور آل عثمان بنے۔ پھر 600 سال
پوری سلطنت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے یہی تھے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں، یہ تاتاری فتنہ تو تھا دراصل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ موقع ان کو دیا، پھر انہی کے اندر سے اٹھایا ایسے ایسے فرما رواؤں کو جنہوں نے اسلام کی پاسبانی یوں کی کہ پھر 600 سال کا وہ عرصہ ہم دیکھتے ہیں جو پوری شان و شوکت سے اسلامی سلطنت چلتی رہی، اور اس کے لیے اس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ وہ اٹھے جنہوں نے اسلام کی حدود اور اسلام کے جو مملکتیں تھیں ان کے حیثیت سے دنیا میں چھا گئے۔ ہندوستان میں بھی کئی بار حملے جو ہوئے وہ انہی کے ہیں، اور پھر وہاں سے ادھر جو لوگ منتقل ہو کے ہندوستان کے اندر سلطنت بنی وہ بھی انہی کے لوگ ہیں ایک حد تک، جو مغلیہ سلطنت یہاں پر قائم ہوئی۔ لیکن پھر اس کے بعد کا معاملہ وہی ہوا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہاں سے نکال کر بہترین مصر میں بسایا، فلسطین میں بسایا، لیکن ان بدبختوں نے پھر اپنے کارنامے انجام جو دیے، برائیاں جو کچھ انجام دی، اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہی حالت دوسری شکل کی ہمارے پاس آج موجود ہے۔ پہلی شکل کی مار ہو چکی ہے ہمارے اوپر 600 میں، بغداد کا جو خلیفہ تھا اسے اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کی، ہماری توبہ کو قبول کیا، ہم بھی پلٹے، روئے، گڑ گڑائے، صحیح بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک 600-700 سال ہمیں عطا کیا۔ اس حیثیت سے ماشاءاللہ وہ جو تاریخ اٹھا کے دیکھو، شان و شوکت کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی جو ہندوستان کے ماحول میں بھی مسلمان رہے، لیکن پھر حالات وہی ہوتے گئے، وہی فرقے بازیاں، وہی عرس، وہی باجے، وہی شکلیں، وہی بے حیائی، وہی رقص و سرور، یہاں تک کہ سب کچھ کھو دیا۔ اور 1857 میں تو وہاں کے بادشاہ کو باندھ کے رنگون بھیج دیا گیا، اور بہادر شاہ کے بیٹوں کو خود مار کے ان کے شہروں کو، ان کے سروں کو تخت میں رکھ کر، ان کے سروں کو کیا ہے یوں سمجھیے کہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ہیں تمہارے خاندان، اب آگے تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں سے انگریز آئے، 90 سال کی وہ حکومت ان کی اپنی رہی، اور جاتے ہوئے انہوں نے ایسے تقسیم کر کے گیا کہ مسلمان ہمیشہ لڑتے بھڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہماری تاریخ اپنی رہی، 47 کے بعد سے لے کر اب تک دیکھو ہمارے اندر کوئی چیز ہے جو تبدیل ہوئی؟ فرقے اپنی جگہ موجود ہیں، حرام کاری اپنی جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی اپنی جگہ موجود ہے، درگاہوں کے معاملات، اس کی بلندی بنانا کرنا، تزئین آرائش اپنی جگہ موجود ہے۔ جتنی چیزیں ہیں، جو حالتیں ہم پہ پیش آئی آزادی کے وقت، وہی حالتیں ہماری اپنی ابھی بھی ہیں، تبدیلی کچھ نہیں۔ تو ہمارے اندر جو عرصہ ہم کو دیا گیا اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں بتلائی، تو دوسری مار جو بنی اسرائیل پہ ہوئی تھی وہی مار آج ہم بھگت رہے ہیں تقریباً 2014 سے۔ اس حالت میں آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے یکجٹ ہو کر توحید کو اپنا لو، پہلی ذمہ داری۔ اگر نہیں ہے تو یکجٹ ہو کر توحید کو اپنانے کا کام کرو، کھاؤ پیو، اللہ نے نہیں روکا ہے، حلال کھاؤ، حلال سیر و تفریح کرو، حلال کام کرو، لیکن ان تمام کاموں کے علاوہ آپ کے پاس ایک وقت ہو جو اسلام کا کام کرنے کے لیے تیار ہو، اسلام کی دعوت توحید کا پرچار کرنے کے لیے آپ کے پاس دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں ہی کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ نکالو، یہ کام بھی تمہارے اپنے حصے کا ہے، مسلمان کا ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے ایک جماعت نہیں بنیں گے،
اکٹھا ہو کر کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے، کسی ایک کے تحت کام کرنے کے لیے جٹیں گے نہیں۔ یاد رکھیے یہ انفرادی شکلوں سے اللہ تبارک و تعالی حالات کی تبدیلی نہیں کرتا جب تک کہ اجتماعی شکل نہ ہوتی۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ قوم کی انفرادی کسی ایک فرد کی نہیں، مکمل اجتماعیت کے ساتھ یہ 15-20 افراد بھی اگر بنیں گے تو یاد رکھو اللہ کی رحمت آ سکتی ہے۔ تبدیلی لاؤ اپنے اندر، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو پہلے مطیع و فرما بردار بن۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے طور پہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بنتا ہوں۔ اس حیثیت سے اپنے نفس کو فرما بردار بناؤ، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اللہ کی توحید کو پڑھو، سنو، سمجھو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ کے توحید کے تقاضے کیا ہیں اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے توحید کے اقسامات کیا ہیں اس کو پڑھو۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو جاتا تو پھر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کی آیت بیکار ہو جاتی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 18، میری اپنی کوئی سوچ یا بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ جانے بغیر کہہ دینے سے مسلمانیت کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ شروط و تقاضوں کو ماننے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم کو نہ کوئی پڑھایا، نہ سمجھایا، نہ ہم نے کبھی سیکھا، ہم تو نسلاً بعد نسلیں مسلمان ہو گئے، ہم کو کیا پتا کہ شروط کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، منہج کیا ہے، اللہ کی صفات کو کیسے مانے، اللہ کی ربوبیت کو کیسے مانے، اللہ کی الوہیت کو کیسے مانے، کن کن چیزوں میں شرک آ جاتا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم اسے توحید سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شرک ہے۔ کہاں صفات کی تعویل ہوتی ہے، ہم جسے علامۃ الدہر سمجھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ صفات کی تعویل کر کے گمراہ ہو گئے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو صحیح طور پر ایمانیات کے شروط و ارکان و تقاضے معلوم نہیں ہیں، اس کے لیے ایک گروپ بنے، سیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اس کو بنانے کے لیے لوگوں کو اس طرف بلائیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ کام دوسری ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی طور پر سب مل کے کرنے کی۔ دوسری، قوم کے اعتبار سے ہر فرد انسانیت کے لیے آپ نفع بخش بنے، زار نہ بنے، ہاں ضرر پہنچانے والے نہ بنے، نقصان پہنچانے والے نہ بنے۔ دین ایمان کے کام کے ساتھ سوشل سروس کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، دین ایمان کے ساتھ۔ وہ طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز چھوڑا، دین چھوڑا، ایمان چھوڑا، خالی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کہیں سیلاب زدوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں کپڑے پہنا رہا ہے، کہیں فلاں، نماز چٹ، داڑھی چٹ، فلاں چٹ، دین ایمان کا کوئی نشان ہی نہیں، لیکن کیا ہے سوشل سروس میں بہت آگے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے بہت بڑی داڑھی، جبہ، پنڈلی، نصف ساق کی کیا ہے ازار، اللہ اللہ اللہ، خالی تسبیحات، لیکن ایک بندے کو کبھی 1 روپیے کا 1 پیسے کا کھانا نہیں کھلایا۔ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں مل کے سائملٹینیسلی کام کرنا چاہیے، یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ عوام کے اعتبار سے نافع بنو، ہر ایک کے لیے نفع بخش بنو،
خاص طور پر محلہ اور گلی میں جہاں تم رہتے ہو، ان کے معاملات کو حل کرنے والے بنو، ان کے لیے ڈیٹا بناؤ، کون غریب ہیں، کون مالدار ہیں، کون بیوہ ہیں، کون یتیم ہیں، ان کے لیے ایک بیت المال کا سسٹم قائم کر کے ان کے لیے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرو، ساتھ میں ان لوگوں کو دین کی توفیق اور دین کی طرف رغبت اور دین کے ساتھ انہیں اٹیچمنٹ کرنے کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی کرو، دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ۔ ایک ایسی نسل خواہ ہم نہ دیکھیں وہ حالات، لیکن آگے چل کر ہمارے قوم، ہمارے آنے والے بچے، ہماری اولاد وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر تو رحم و کرم کرے گا اور وہ لوگ ایک اسلامک کلچر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہ کام شروع کریں گے، وقت لگے گا، لیکن ایک زمانے میں انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا۔ آج جو کچھ بھی اہل باطل دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، کیا ان کو آج یہ حل مل گیا؟ آج یہ نتیجہ مل گیا؟ نہیں، 75 سال کی محنت ہے پیچھے۔ ہاں، 75 سال کی محنت ہے جب سب سے پہلا ان کا پرائم منسٹر بنا۔ 1925 سے لگے ہوئے ہیں اور 1924 آ رہا ہے، اب تو 100 سال کی محنت ہو گئی ان کی، جس کے بدولت یہ آج ہر محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ظلم کر رہے ہیں اور جو چاہے منمانی کر رہے ہیں اور ہر طرح کی تکلیف انسانیت کو پہنچا رہے ہیں۔ اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے انہیں 100 سال لگے۔ 100 سال انتھک محنتیں کرتے رہے، رات رات بھر اسکیمیں بناتے رہے، کوششیں کرتے رہے، تب جا کے انہیں یہ چیز ملی۔ آج تو یاد رکھو، حق کے لیے کیا خالی بیٹھے بیٹھے معاملہ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، آپ بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، وقت دیں گے۔ اور ایک جمعہ کو آئے، ایک رسمن بیٹھے، بات ختم ہوئی اور نکل کے چلے گئے، یہ نہ سوچتے ہوئے کہ ایک پوری نیت کے ساتھ، ایک پورے منصوبے کے ساتھ میرے الفاظ اگر آپ کو صحیح نہیں لگے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم جب تک ایک بالکلیہ بالجماع اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو لے کر اٹھیں گے نہیں، کام نہیں کریں گے اور عوام میں یہ بات لے کے نہیں جائیں گے، پھر تو کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے سبق دوش نہیں ہو سکتے اور کل اللہ کے پاس ہم سوالی ہوں گے۔ کل اللہ ہم سے پوچھے گا یہ حالات تھے اور تمہیں بتایا بھی گیا۔ ہاں، میرے سے پوچھے گا، میرے پاس تو عذر ہے کہ اے اللہ میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی میری زبان تھی میں نے سمجھانے کی انتھک کوشش کی، لیکن عمل نہ کرنا یہ بھی پوچھ ہوگی۔ سن لیے، سمجھ لیے، بدلے کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کیے؟ یاد رکھو، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، سوال تو ضرور ہوگا۔ زندگی کیسے بتائی، نوجوانی کہاں بتائی، یہ سوالات کا پرچہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے، اللہ کے رسول ہم کو دے چکے ہیں، لیکن ہم جواب کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی انسٹیٹیوٹ اتنا زیادہ ہمدرد نہیں ہے کہ وہ اپنا سوال کا پرچہ لیک کر دے۔ یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ اس نے سوال کا پرچہ پہلے سے دے دیا ہے۔ لا تزول قدم یا ابن آدم حتی یسأل عن 50، 5 سوالات تمہارے اپنے ہیں۔ عن عمرہ فیما افنا، کہاں کھپایا عمر، وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانی تمہاری نوجوانی کس میں گزری؟ بے حیائی میں، موویز میں، فلموں میں، گانے بجانے میں، مذاق میں، تھٹے میں، گالی گلوج میں، چائے خانوں میں، تھیٹروں میں، ان کے پیچھے پھرنے میں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے والوں میں۔ تمہیں معاذ بن جبل کی زندگی چاہیے یا نہیں ابو جہل ابو لہب کی زندگی چاہیے؟ فیصلہ کرو۔ ایسی زندگی مت گزارو جس میں کوئی ایم نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، جانوروں کی طرح آئے، کھائے پیے، مر گئے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟
زندگی تو وہ ہے جو بالمقصد ہوتی ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اللہ یہ سمجھ کی توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا۔ اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔